بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کچھ بات بجٹ کے بارے میں ہو جائے۔ میں ماہر معاشیات تو نہیں، نہ ہی بجٹ کے معاملے میں بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں کہ یہ میں کلیم کروں کہ میں کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تجزیہ کر سکوں گا، وہ نہیں ہے۔ لیکن زندگی نے جو کچھ سکھایا، کچھ تجربہ جو ہمیں حاصل ہوا، اس سے، یا یہ کہ آپ کہہ لیجئے ایک بجٹ پچھلے سال دیکھا، ایک اس سے پہلے دیکھا، ایک اس سے پہلے، اور بجٹ آتے ہیں نتیجتاً کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے کمپیریٹیو اسٹڈی میں حاصل کر لیتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہاں مشکلات ہیں، کہاں سہولت ہے۔ گورنمنٹ نے 15% تنخواہیں بڑھا دی ہیں سرکاری ملازمین کی، اور جو پینشنر ہیں چونکہ وہ بہت امیر ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے ان کی پینشن صرف 5% بڑھائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص ریلیف کہیں دیا گیا ہے۔ دیکھنے والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ بنیادی طور پہ IMF کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو یہ کہا جا سکے کہ یہ عوام کے لیے بجٹ بنا ہے۔ اس میں حکومت کے اخراجات کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، وہ ہے، اور باقی تو وہی ہے جو شرائط پوری کی گئی ہیں۔ اب بجٹ جب بنتا ہے تو کچھ ایگزمپشنز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ کچھ ایسی آپ کہہ لیجئے کہ ایگزمپشنز یعنی کچھ مفروضے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ بجٹ بناتے ہیں۔ اور مفروضہ مثال کے طور پہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال اتنا زیادہ ٹیکس جمع کر لیں گے، یعنی اس کی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن اتنی ہو جائے گی، لیکن وہ مفروضہ ہے۔ اگر آپ اگلے سال اتنا ٹیکس اکٹھا نہ کر سکیں تو بجٹ گڑبڑ ہو گئی ساری۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مفروضہ جتنے بھی انہوں نے جس چیز کو فرض کر کے اس کی بنیاد پہ بجٹ بنایا ہے وہ درست نہیں ہے بنیاد۔ اچھا، اس میں دو ایک چیزیں تو میرے بھی ذہن میں آتی ہیں جن کو میں نے دیکھا اور میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مہنگائی کی شرح رکھی ہے 11.5%۔ مہنگائی کی شرح جبکہ پچھلے سال کی جب عمران خان نے یعنی PTI کی گورنمنٹ نے پیٹرول پہ ریلیف دیا ہوا تھا تو مہنگائی کی شرح اس وقت 13.5% تھی، 13.3 یا 3.5 یہ شرح تھی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی 60 روپے پر لیٹر، بجلی کی قیمت آپ نے 8 روپے یونٹ بڑھا دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی جو 13.5% مہنگائی تھی اس سے بھی کم ہو کے تو 11.5 رہ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شروع سے ہی یہ assumption ایک غلط ہے۔ پھر جب یہ حالات ہوں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی بیٹھ گئیں، آپ کی کلیکشن جو ہے اس کی ٹیکسز وغیرہ کی وہ بھی ٹارگیٹ نہیں آپ پورے کر سک رہے، تو ان حالات میں اگر آپ یہ کہیں کہ میری اکانومی 5% ترقی کرے گی، بڑھے گی، تو وہ بھی ایک غلط assumption رکھتی ہے جس کی بنیاد پہ کیے گئے فیصلے وہ درست ہو نہیں سکتے۔ آج جو ہفتہ وار انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 24% کے قریب ہے۔ بہت زیادہ انفلیشن ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی اگر ہوگی تو آپ سوچئے کہ یہ تنخواہیں، یہ باقی بجٹ میں جو کچھ بھی ہے، وہ کیسے عوام اس میں زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس بجٹ میں اگر کسی کو کچھ سمجھنا ہے تو 4 نکات جو مجھے نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی اور تیل پہ 808 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو قیمتیں پیٹرول کی آلریڈی آپ بڑھا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ میں 750 ارب روپے کی پیٹرول لیوی وہ عائد کی گئی ہے۔ اب جب 750 ارب روپے کی پیٹرول لیوی آئے گی تو قطع نظر اس کے کہ انٹرنیشنل ریٹس کیا ہیں، انٹرنیشنل قیمتیں کتنی بڑھتی ہیں پیٹرول کی،
اور اس کی وجہ سے آپ کو کتنی بڑھانی پڑتی ہے اس سے قطع نظر یہ 750 تو آپ نے ریکور کرنے کیونکہ آپ نے بجٹ میں بتا دیا ہے. سو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اس کی مناسبت سے. سو اس سے پھر مہنگائی دوسری طرف آئے گی. اس کے علاوہ صرف بجلی اور تیل سے جو آپ نے عوام سے وصول کرنے ہیں جو آپ کے پلان میں ہے در دیا ہوا وہ 1558 ارب روپیہ جو بجلی اور تیل کی مد میں آپ نے وصول کرنا ہے. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. سو لازمی بات ہے گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں, وہ آپ سے مجھ سے عوام سے ہی نکلوایا جائے گا. اسی طرح جو سرکولر ڈیٹس ہیں گیس وغیرہ کا وہ بھی سیل ٹیکس لگا کے 10% اس پہ لگایا جا رہا ہے, وہ بھی ہم سے پورا ہوگا. ان اضافوں کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ اگر یہی صورتحال رہی تو اندازہ ہے کہ وہ 400 روپے لیٹر تک چلے جائے گی, اور جو بجلی پر یونٹ ہے وہ تقریباً 40 روپے پر یونٹ ہوگی. آج یہ جو 8 روپے انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے 1-2 دن پہلے, اس کے بعد وہ 24 روپے پر یونٹ ہمیں بجلی ملتی ہے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ قیمتیں بڑھیں گی یہ تقریباً 40 روپے پر یونٹ تک پہنچ جائے گی. اب بجلی گیس اگر یہی ریٹ اور ان کے بل آتے ہیں اتنے موٹے, تو آپ سوچئے کہ عوام تو بہت بڑی مشکل میں ہوں گے. یہ صرف بل ادا کر سکیں گے, روٹی شاید نہ کھا سکیں, کھانا نہ مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپیکٹ آئے گا ہماری معیشت پہ وہ یہ ہے کہ جب آپ گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت, تیل کی قیمت یہ بڑھا دیتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور باقی دنیا سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کی فیکٹریوں میں جو کچھ بنتا ہے وہ باہر کی منڈیوں کے لیے مناسب نہیں رہتا. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بنانے کی, یعنی جو کاسٹ آپ کو گھر میں پڑ رہی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے اس میں اپنا پروفٹ بھی لینا ہے, تو باہر جا کے جب منڈیوں میں لوگوں کو اس سے کہیں سستی چیز ملے گی وہ آپ سے کیوں لیں گے کوئی چیز. سو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گی بری طرح, اور نتیجتاً آپ کی فیکٹریاں ہو سکتا ہے کہ وہ بند ہونی شروع ہوں. فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو کاروبار بند ہوں گے, کیونکہ جب آپ کمائی نہیں کر سکتے تو نہ فیکٹری چلا سکتے ہیں نہ کاروبار چلا سکتے ہیں. سو تمام وہ شعبے جن میں کہ بجلی, تیل, گیس وغیرہ استعمال ہوتی ہے وہ بڑے برے حال میں ہوں گے. اسی طرح بجٹ میں ابھی جو انڈیکیٹڈ خسارہ ہے وہ کوئی تقریباً 4600 ارب روپے کا ہے. اس کا خسارہ پورا کرنا انہوں نے ان ٹیکسز وغیرہ سے, یہیں سے, آپ سے. سو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہیں نہ کہیں فگر آؤٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کافی مہنگائی بڑھے گی. جب یہ اقدامات ہو جاتے ہیں, لاگو ہو جاتے ہیں, تو ایک طرف تو مہنگائی کا ہم نے کہا, لیکن دوسری طرف جو بہت بڑا قصہ ہے جب کاروبار لوگوں کے خراب ہوتے ہیں, کاروبار بند ہو جاتے ہیں یا فیکٹری بند ہونے لگتی ہے, تو ملک کے اندر بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے. سو یہ بھی بہت ڈر آتا ہے کہ یہ خوفناک حد تک نہ بڑھ جائے بے روزگاری. اگر بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ عوام بالکل ان کی آمدن کوئی نہیں رہتی اور بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں, تو آپ سوچئے کہ ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے. عوام, لوگ ڈاکے اور چوریوں پہ آ سکتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب مفتاح اسماعیل نے جب یہ بریفنگ وغیرہ دی اس میں بھی انہوں نے خود بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھانی پڑیں گی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو انہوں نے قدم اٹھایا, عام آدمی جب وہ جاب کرتا ہے, سروس میں ہوتا ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ پیسے بچاؤں, اور جس طرح پیسے کی ویلیو وقت کم ہو رہی ہے, لوگ عموماً کوئی پلاٹ لے لیا, اس میں قسطیں دیتے رہے, اپنے پلاٹ کی ملکیت بن گئی, 1 نہیں 2 پلاٹ لے لیے, 3 لے لیے ساری سروس میں, اور پھر اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں
سروس سے، تو آپ نے ایک پلاٹ بیچ دیا یا دو بیچے تو ایک پہ مکان بنا لیا انہی پیسوں سے. اب وہ پلاٹ آپ کے لیے سہانے رو بن جائے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے غالباً 5% اس پہ ٹیکس عائد کیا، اس طرح کہ آپ کی جائیداد یعنی پلاٹ ہے، فیکٹری ہے، گھر ہے، کچھ ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو پتہ کی جائے گی. اگر پلاٹ آپ نے 30 لاکھ کا خریدا تھا اور اس کی قیمت آج 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ پہ آپ کو 5% ٹیکس دینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ ساری زندگی ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر اس سال 5% ہو سکتا ہے اگلے بجٹ میں حکومت اس کو 5 کا 10 کر دے. تو جس قیمت میں آپ نے پلاٹ خریدا تھا اور اس میں جو آپ کو پروفٹ نظر آ رہا تھا کہ میں کل اتنے کا بیچوں گا، وہ آپ کا خواب بن جائے گا، کیونکہ آپ اس سے آمدن تو لے کوئی نہیں رہے اور دے رہے ہیں. ٹیکس ہوتا تھا پہلے آمدنی پہ ضرور، کہ اگر آپ نے ایک مکان بنایا یا دکان آپ کے پاس ہے، دکان آپ نے کرائے پہ دے دی ہے، اب دکان کی اپنی قیمت کچھ بھی ہو، لیکن کرایہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے تو 1 لاکھ پہ آپ ٹیکس دیں گے. وہ جائز بھی ہے کہ آپ کو آمدن ہو رہی ہے اس سے، لیکن جہاں آمدن نہیں ہے آپ ٹیکس دیتے رہیں تو ٹیکس تو آپ کو جیب سے دینا پڑے گا. پلاٹ تو نہیں آپ کو پیسے دے رہے، وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ غربت مزید آئے گی. اگر آپ تنخواہ جو لے رہے تھے اس میں سے باقی اخراجات پورا کر رہے تھے، اب یہ ٹیکس والا قصہ بھی اس میں سے پورا کریں. سو عجیب عجیب کام ان لوگوں نے کیے ہیں، جس سے کہ آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر کتنے بڑے مسائل آ سکتے ہیں. شوکت ترین صاحب نے بھی اس بجٹ کو دیکھا اور انہوں نے بھی کہا، ایک بڑی گلومی پکچر انہوں نے پینٹ کی. انہوں نے کہا جی یہ بجٹ جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ آئندہ مہنگائی نہیں بڑھے گی، مہنگائی بہت ہوگی. اور ان کے خیال کے مطابق 35 سے 40 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانا پڑے گی. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں، اور ہر چیز ٹرانسپورٹیشن وغیرہ بڑھتی ہے تو اس کا ایک بڑا زبردست ریلیف اس میں انہوں نے دیا ہے. ریلیف دیا ہے کہ جی سولر پینل جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. سولر پینل پہ ٹیکس معاف. آپ گھر پہ سولر پینل لگوا لیں اور اس سے آپ بجلی خود حاصل کریں. اچھا آئیڈیا. لیکن اس کے پیچھے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ کچھ اور ہے. اس کے پیچھے وہ سلمان شہباز کا جو دورہ، جو وزٹ انہوں نے کیا ٹرکی کا، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ شاید وہ اسی وجہ سے کیا. ٹرکی کا جو حصہ شمالی قبرص کا جس کو ٹرکی مینج کرتا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ سولر پینل بنیادی طور پہ وہاں بنائے جا رہے ہیں. چائنا میں بنتے ہیں، کچھ اور ملکوں میں، اور ٹرکی بھی بنا رہا ہے. لہذا وہاں سے آ کے سولر پینل جو ہیں وہ پاکستان میں اگر وہاں سے منگوا کے بیچے جائیں گے تو وہ ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے یہی ہماری جو حکمران فیملی ہے یہ اس کاروبار میں کمائے گی. تبھی وزیر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب گوادر وزٹ پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ سولر پینل لگانے کا اعلان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت دبا کے سولر پینل وغیرہ لگوائے گی، لوگوں کے گھروں میں لگ جائیں گے. کہیں اور ایران سے بجلی آتی تھی، وہ بجلی تھوڑا اس کا مسئلہ ہوا پڑا، ایران کو کہا جی زیادہ کر دیں، شاید نہیں دے رہے. لیکن جب اتنا بڑا گوادر میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بجلی کے کارخانے تو بن رہے ہیں. وہ تو نیچرلی چائنا نے جیسے پورٹ وغیرہ بنائی ہے، پورٹ کا تو اپنا بجلی کا سسٹم ہے، لیکن جو شہر آباد کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اب آفٹر آل بجلی تو وہاں پہ ہے اور ہوگی، بنائی جائے گی، سارا کچھ کیا جائے گا. لیکن یہ سولر پینل کا ایک بہت بڑا پروگرام وہاں پہ لانچ ہو جائے گا، اور اسی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے محترم یہ فیملی جو ہے یہ اس میں بھی دبا کے اپنی کمائی کر جائے گی. کچھ اور بھی اسی طرح کے سلسلے نکل آئیں گے، اور جب 1-1.5 سال ختم ہوا اور آگے انہوں نے الیکشن نہ بھی جیتا، حکومت میں نہ بھی آئے، تو ان کی جیبیں اتنی گرم ہو چکی ہوں گی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی میرا خیال ہے نہیں ہوگی. یہ بہت اچھے متمول اور کھاتے پیتے ہو کے نکلیں گے. عمران خان پی ٹی آئی کے لوگ، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سوجھ بوجھ اور عقل کے نزدیک بھی نہیں ہیں. جو کچھ ان لوگوں کے پلے ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے پلے ہے. ہم زمین کی سطح پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی زمین سے نظر اٹھ کے آسمان پہ ہوتی ہے اور بہت دور تک ہوتی ہے.
بس یہی المیہ ہے. باقی پاکستان تو غریب ہے، غریبی رہے گا. یہ خاندان ماشاء اللہ مالی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے ترقی کرتے نظر آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.